مہر کے لیے کیا پیش کرو گے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کیا آقا ایک زرہ ہے اور ایک ڈھال ہے۔ فرمایا وہ تو جہاد کے کام آئے گی، زرہ کو بیچ دو۔ آپ نے اسے بیچا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدار بن گئے اور 480 درہم کی زرہ خرید لی۔ خرید کر جب پیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصول فرما چکے تو آپ نے زرہ بھی ہدیتاً واپس لوٹا دی۔ سو اس رقم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر مقرر ہوا، جو 480 یا 500 مسقال تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ شادی کا اہتمام کر لو، کچھ سے مہر ادا کر دو، کچھ سے خوشبو کا سامان خریدو۔ نہایت سادہ جہیز کے ساتھ، جس میں جائے نماز ہے، چکی ہے آٹا پیسنے کے لیے، مصلی ہے، مشکیزہ ہے پانی بھرنے کے لیے، سادہ سے نقش و نگار والا پلنگ ہے، ایک بستر ہے مصری کپڑے کا۔ ایسی چیزوں پر مشتمل جہیز دے کر سیدہ کائنات کو رخصت فرماتی ہے۔ اور اگر چاہتے تو جنت کی ساری نعمتیں اپنی محبوب بیٹی کے جہیز کے لیے عطا فرماتے، مگر اپنی امت کے غریبوں کا اور غریب بیٹیوں کا لحاظ کیا، تاکہ کوئی غریب اپنی بیٹی کو روانہ کرتے ہوئے، رخصت کرتے ہوئے آر محسوس نہ کرے کہ وہ جتنا بھی کم جہیز دے گا سیدہ عالم سے کم تو نہیں ہو سکتا رضی اللہ تعالیٰ۔ مگر ہم ان تعلیمات کو بھول گئے اور بڑے بڑے جہیزوں کی لعنت ہم نے اپنے اوپر یوں مسلط کر لی کہ اس کے نتیجے میں ہزاروں خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کچھ ولیمہ بھی کرو۔ نکاح کے چند دن بعد جب رخصتی عمل میں آئی تو مسجد نبوی میں دسترخوان بچھا، ولیمہ ہوا، جو کی روٹی ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، گوشت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ اس دور کا بڑا اعلیٰ ولیمہ تھا، سارے صحابہ شریک ہو گئے۔ اس طرح سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ چونکہ آپ نے تربیت اور پرورش آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش زہد میں پائی، اور حضور کا فقر محبوب اور فاقہ خانوادہ نبوت چونکہ صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور آپ کے وجود مسعود پر یہ حالات بیتے تھے، سو آغوش مصطفی کی تربیت نے آپ کو صبر و توکل، عزم و استقلال کا ایک کوہ گراں بنا دیا تھا۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری حیات طیبہ زہد و ورع، تقوی و طہارت، طاعت و عبادت اور ریاضت و مجاہدہ کے اندر بسر ہوئی۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے سیرت سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائق تقلید ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں آج اپنی عزت، عظمت اور بڑھائی زندگی کے دیگر طور اور طریقوں میں محسوس کرتی، مگر یاد رکھیے اس پاکیزہ سیرت سے ہٹ کر زندگی کو عزت اور عظمت سے ہمکنار کرنے کے سارے طور طریقے جھوٹے ہیں۔ اصل عزت تو وہی ہے جو اس مبارک سیرت کی اتباع سے نصیب ہو۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ہماری امی جان دن بھر اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی، اور چکی پیسنے کے دوران ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی، اور جو وقت فراغت کا ملتا گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے گھر کے منبر میں اللہ کے حضور عبادت کرتی نظر آتی، اور سارا دن
گھر کے کاموں سے فراغت پانے کے بعد جب ہمیں سلا دیتی تو عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک آپ منبر میں اللہ کے حضور سر بسجود رہتی. تو آپ کا دن بھی اللہ کی خدمت و اطاعت و عبادت میں اور گھر کے کام کاج کے نبھانے میں، اور رات ساری اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے، بڑا شدید بخار ہوا، ساری رات سو نہ سکی. جب نماز فجر کا وقت قریب آیا میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا. تو فجر کا وقت جب قریب آیا تو ہم دونوں کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی ہی تھی کہ ادھر فجر کا وقت ہو گیا. فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا نماز ادا کرنے کے لیے، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں اٹھا تو سیدہ عالم پہلے وضو فرما رہی تھی. میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں چلا گیا، واپس آیا تو بخار کی حالت میں آپ چکی پیس رہی ہے. میں نے پوچھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی شدید بخار کی حالت میں آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر چکی پیسنے لگی، آخر ایسی مشقت میں کیوں پڑتی؟ آپ نے فرمایا کہ اس حال میں اٹھ کر وضو نہ کروں، سجدہ نہ کروں تو رب راضی کیسے ہوگا، اور چکی نہ پیسوں تو آپ کی خدمت نہ کروں تو آپ راضی کیسے ہوں گے؟ یہ مشقت شوہر کی اطاعت اور خدمت کے لیے ہے، وہ مشقت اپنے مولا کی خدمت کے لیے. آپ کی پوری حیات طیبہ اس طرح ریاضت اور مجاہدے میں بسر ہو گئی. آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ آئینہ دار زہد تھا. ہم وقت فقر اختیاری میں زندگی بسر ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ 3 وقت سے گھر میں فاقہ تھا. تھوڑے سے جو میسر آئے ان کو پیسا، پھر جو کی روٹی تیار کی. شام کا وقت تھا، ابھی لقمہ توڑ کر منہ میں نہیں ڈالا تھا کہ خیال آیا کہ ابا حضور کا خدا جانے کیا حال ہوگا. ہم تو 3 وقت کے فاقے کے بعد کھانا کھانے لگے، معلوم نہیں ابا حضور کا حال کیا ہوگا. بس لقمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر شدید محبت تھی کہ منہ میں نہ جا سکا. وہ چند لقمے جو بانٹ دیے لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیش کیے. آقا کا معمول یہ تھا کہ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے آتی اور حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی، آپ محبتاً اور شفقتاً کھڑے ہو جاتے، اٹھ کے سیدہ عالم کا استقبال فرماتے، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے، اپنے ساتھ بٹھاتے. اور سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول تھا کہ حضور کی پیشانی یا سر انور کا بوسہ دیتے. پوچھا بیٹی فاطمہ یہ کھانا کیسا ہے؟ عرض کی آقا 3 وقت کے بعد یہ تھوڑے سے جو میسر آئے، اس کی روٹی تیار کر کے کھانے لگی تو حضور مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ معلوم نہیں آپ کا حال کیا ہے، اس لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں کہ حضور چند لقمے تناول فرما لیں. آپ نے چند لقمے تناول فرمائے اور اللہ کا شکر بجا لا کے فرمانے لگے کہ فاطمہ یہ تیرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں 4 وقت کے بعد کھانا جا رہا. یہ زہد کاشانہ نبوت پر تھا، یہ زہد کاشانہ فاطمہ پر تھا. بعض کتب سیر و حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ملنے کے لیے تشریف لائے. آپ کا معمول تھا کہ ہر روز اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے جاتے اور دیکھا کہ گھر میں حسنین کریمین نہیں ہے، ان شہزادوں سے بڑا پیار تھا. پوچھا بیٹی فاطمہ رضی اللہ، حسن اور حسین کدھر ہیں؟ عرض کی ابا جان آج صبح سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، حضرت علی مزدوری کے لیے جانے لگے، حسن اور حسین بہت بھوکے تھے. انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کہیں
یہ بھوک کی شدت سے گھر روئے نہ، تمہیں پریشان نہ کرے، ان کو مزدوری پر ساتھ لے جاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کو مزدوری پر ساتھ لے کر گئے، آقا ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مزدوری کر رہے ہیں، کسی باغ کو پانی دے رہے ہیں۔ پوچھا علی حسن اور حسین کہاں ہیں؟ عرض کی حضور اس تالاب کے کنارے کھڑے۔ تالاب کے کنارے گئے، کچھ کھجوریں جو کھجوروں کے درختوں سے نیچے گر گئی تھی، ان کے کھانے سے حسن حسین اپنا گزارا کر رہے تھے۔ اس کی اجازت باغ کے مالی سے، مالک سے لے لی ہوگی، یا اپنی مزدوری کے عوض ان کی اجازت حاصل کر لی۔ فرمایا علی شہزادوں کو لے کے گھر چلو۔ عرض کیا حضور ابھی اتنی کھجوریں نہیں ہوئی کہ جا کے میں اور فاطمہ اس سے پیٹ بھر سکے۔ کچھ اور کھجوریں لی اور پھر تشریف لے گئے اور جا کے اس طرح ایک وقت کا کھانا کھایا۔ 8 پہر ایک وقت ایسا آیا کہ 8 پہر گزر گئے، ایک لقمہ تک حضرت سید عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادے اور حضرت علی تناول نہ فرما سکے۔ 8 پہر کے فاقے کے بعد اور مزدوری بھی نہ ملی۔ رات کا وقت ایک تاجر کے اونٹ آ گئے، اس نے کہا مجھے مزدور کی تلاش ہے جو میرے اونٹوں کا کان اتار دے۔ حضرت علی پیش ہو گئے، ساری رات اس تاجر کے اونٹوں کا سامان اتارتے رہے۔ یہ ہے حضرت مولا کائنات، یہ ہے باب مدینہ علم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری رات اونٹوں کا سامان اتارا، کے ایک دم مزدوری میں ملا۔ ایک درم لے کے بازار گئے، دکانیں بند ہو گئی تھی، رات کا وقت بہت بیت گیا، کچھ کھانے کو نہ ملا۔ ایک جگہ سے کچھ جو ملے، جو لے کے گھر حاضر ہوئے۔ گھر پہنچے، حضرت سید عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، انہوں نے جو لے کر، رات بیت چکی، فوری چکی چلائی، جو کو پیسا، اس آٹے سے کچھ روٹی بنائی، حضرت علی شیر خدا کو کھلا دی، حسنین کریمین کو کھلا دیا۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو پھر تھوڑی سی روٹی اپنے لیے بنا کے کھانے لگی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمیں کھلا کر جب چکی پر پسے ہوئے جو کے آٹے کی روٹی حضرت سید عالم تناول فرما رہی تھی تو مجھے آقا دو جہاں کی وہ حدیث انہیں دیکھ کر یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو سیدہ نساء العالمین، کہ فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، کہ یہ دنیا کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ طبرانی میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ نے ان کا چہرہ مبارک دیکھا، فرمایا بیٹا فاطمہ قریب ہو جاؤ۔ آپ قریب ہو گئی، فرمایا اور قریب ہو جاؤ، حضور کھڑے تھے، پھر فرمایا اور قریب ہو جاؤ۔ جب بالکل سامنے اپنی شہزادی کو کر لیا تو غور سے جو ان کا چہرہ مبارک تکا تو اس میں خون کا ایک قطرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ فقر اور فاقہ سے چہرہ پاک بالکل زرد ہو چکا تھا، جس میں عطر میں خون کا قطرہ نظر نہیں آ رہا تھا، عجیب کیفیت تھی، رنگ مبارک متغیر ہو چکا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس میں آنسو آ گئے، اور فاقوں کی حالت نے جس نوبت تک سید عالم کو پہنچا دیا تھا، اسے اپنی چشمان مقدس سے دیکھا، اپنے دست مبارک اٹھا دیے، عرض کیا باری تعالی۔ حضور نے اپنا دست مبارک حضرت سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر رکھا، اور سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے بھوکوں کے پیٹ میں کھانا دینے والے، اے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمانے والے، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ میری فاطمہ کو کبھی بھوکا نہ رکھنا۔ بس اتنے کلمات آقا کی زبان سے ادا ہونے کی دیر تھی کہ چہرہ اقدس کا رنگ پھر پلٹ کر آ گیا، خون مبارک پھر پلٹ کر آ گیا، زردی جاتی رہی،
اور حضرت عمران